اس کے باپ زندہ ہے. رب کعبہ قسم جو باپ کی عزت کرتا ہے, باپ کی تعظیم کرتا ہے, رب کعبہ قسم اللہ ان کے جھریوں کے صدقے میں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سننا, ایک اللہ مالک بن دینار فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ سننا, جب ماں اگر راضی نہ ہو تو سن, ساری نمازیں پڑھ, حج پہ حج کر, زکات میں زکات دے, یتیموں کی شادی کر, یتیموں کے حاصل پر رکھ, سارے اعمال کر, اگر ماں راضی نہیں تو تیری نماز بھی قبول نہیں ہے. اگر ماں ناراض ہے تو ایک نہیں 1,00,000 پر حج کر لے, اللہ تیرے حج کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. سننا, میرے حبیب تو وہ ہے, میرے رب و کریم تو وہ ہے, فرمانے محبت کی نظر سے باپ اور ماں کو دیکھ لو, ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, اگر 2 بار دیکھو, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 2 بار دیکھو 2 حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ اللہ, جس کے باپ کے چہرے کو دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے, تو بتاؤ اس باپ کا مرتبہ کیا ہوگا. ثانیہ حدیث مبارکہ ختم کرتا ہوا چلو. وہ فرمانے حج کرنے گئے, مالک بن دینار فرمانے لگے, حج کرنے گئے تو دعا کہ مولا اتنے لوگ آئے, سب کی حج قبول ہو گئے. غیب سے آواز آئی کہ سب کی تو قبول ہوگی, ایک کی قبول نہیں ہوئی. سب کی تو قبول ہو گئی ہے, ایک کی قبول نہیں ہوئی. وہ فرمانے لگے وہ کہاں ہے؟ اللہ اللہ فرمانے لگے پہاڑ کے نیچے. اللہ اللہ لوگ اس سے پوچھنے لگا, وہ خورشان کا رہنے والا. اللہ اس قبیلے سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ رب محمد بن ہارون خلوی کہاں ہے؟ وہ فرمانے لگے باہر ہے. وہ کہا کہ کیسا ہے وہ آدمی؟ کا عبادت والا ہے, ریاضت والا ہے, وہ حج پہ حج کرتا ہے, زکات دیتا ہے, ساری زندگی اللہ کے راہ میں نکل گیا ہے, ساری زندگی عبادت و ریاضت کرتا ہے, ساری زندگی نماز پہ نماز پڑھتا ہے, ساری زندگی زکات پہ زکات دیتا ہے, ساری زندگی اللہ اللہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے. وہ مالدار تھا, اپنی ساری دولت کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا, اپنی ساری دولت کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا. رب کعبہ قسم سننا, وہ جانے لگے جیسے جا کا السلام علیکم کو وعلیکم السلام. وہ فرمانے لگے تمہارا نام ہے مالک بن دینار؟ فرمانے ہاں ہاں میرا بھائی مالک بن دینار. وہ فرمانے آئے کس لیے ہو؟ محمد بن ہارون فرما آئے کس لیے ہو؟ فرمانے میں اس لیے آیا ہوں. وہ فرمانے لگے اس لیے نہیں, جس کام سے آئے وہ کام تو بتا دے. سبحان اللہ. جس کام سے آئے ہو. وہ فرمانے لگے آپ کو کیسے پتا, کتنی بار آئے ہو؟ وہ فرمانے لگا 24 ماہ حج کرنے آیا. کتنا, آج کوئی ایک حج کر لے ماں ناراض. فرماتے میں تو پکا سرٹیفکیٹ ہم سیدھا جنت میں ہے نا. میں نے کہا کہ اگر ماں راضی نہ ہو تو 10 کا 10 لاکھ پر حج کر لے, اللہ تیرے حج کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ اللہ فرماتے ہیں میں تو کہنا باپ راضی ہو نہ ہو, ماں راضی ہو نہ ہو, بھائی راضی ہو نہ ہو, ماں بہن راضی ہو نہ, چلے جاتے. فرمانے لگے کہا کو آئی ایم حاجی, سرٹیفکیٹ ہم سیدھا جنت. میں نے کہا باپ راضی نہ ہو تو تیرے حج تو ایک بار کیا 1 لاکھ بھی کر حج قبول نہیں ہوگا. اگر ماں راضی ہو جائے, آنچل اٹھا کر دعا کر دے, رب کعبہ قسم اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. ایک ماں آنچل اٹھا کر دعا کر دے. وہ فرمانے لگے ایک بار نے 24 بار حج کر. کتنی بار؟ 24 بار, 24 بار. فرماتے 24 بار حج کیا. فرماتے جتنے بار حج کیا اتنی بار یہی میسج آیا, یہی سندیش آئی, یہی خبر آیا, یہی سوچنا آئی. کیا آئی؟ فرماتے جا تیرا حج قبول نہیں ہوا, تیرا حج قبول نہیں ہوا. وہ کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتا, دیکھا اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے, ایک ہاتھ سے معذور ہے. وہ فرمانے لگے میں بہت پیسہ والا تھا. مالک بن دینار فرماتے بتا تو صحیح تیرا ہاتھ حال کیوں ہے؟ سب کا حاجی کا حج قبول ہو جاتا ہے, تیرا کیوں نہیں ہوتا؟ فرماتے مالک بن دینار اگر میں بتا دوں تو تو بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا, اگر میں بتا دوں تو بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا. وہ فرمانے لگے بتا تو صحیح, بتا تو صحیح. وہ فرمانے لگے سن. فرمانے لگے میں بہت پیسہ والا تھا, بہت مالدار تھا, اس مال نے مجھے عیاسی بنا دیا. جب رات کے تنہا میں آیا کرتا تو کہا بیٹا آج بھی یاد رکھنا, آج بھی کوئی رات میں لیٹ سے بیٹا آئے نا تو باپ کہتا بیٹا رات مت آیا کرو, ماحول خراب ہے.
اتنی رات مت آیا کرو بیٹا، جب تک تو گھر میں نہیں آتا تیرا باپ بے چین پڑا رہتا ہے، جب تک تو روم میں نہیں آتا، اپنے گجرے میں نہیں آتا، اپنے کمرے میں نہیں آتا، ماں بے قرار پڑی رہتی ہے، سوچ میں میرا بیٹا کب آئے گا، میرا لال کب آئے گا، میرا لگتے جگر کب آئے گا۔ اللہ اللہ آج بھی وہی ماحول ہے، ماں اللہ بیٹے سے بڑی پیار کرتے ہیں، باپ بھی بڑی پیار کرتے ہیں۔ اپنے باپ کے ہاتھ اٹھا کر کسی نے دیکھا وہ پاپا آپ کے ہاتھ کی لکیریں نشان مٹ گئی ہے، تو باپ نے کہا بیٹا سن، تیری تقدیر بناتے بناتے میرے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے تقدیر بناتے بناتے میرے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر فرمانے لگے سن، ایک مرتبہ میری ماں نے کہا بیٹا اتنی رات میں کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا اے ڈوکری چپ ہو جا، اے بڑھیا چپ ہو جا، مجھے ٹوکنا نہیں، میں جوان ہوں، مجھے تو ٹوکتی ہے، میں سمجھدار ہوں، مجھے تو ٹوکتی ہے۔ رب کعبہ قسم ایک مرتبہ میں نے زیادہ پی کر آ گیا، آنے کے بعد تندور جل رہا تھا، اللہ اللہ ماحول روزہ کا تھا، ارکا روٹی دو۔ ماں نے کہا بیٹا روزہ رکھتے ہو پھر بھی روٹی مانگ رہے ہو، اتنا کہنا تو ایک ہاتھ مارے، مارنے کے بعد ماں تندور میں گر گئی، ماں جل گئی، لوگوں نے اسے روم میں کمرے میں بند کر دیا، کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ رب کعبہ قسم جب آنکھ کھولی، آنکھ کھولنے کے بعد کہا ان کی بیوی الماری سے کپڑے کو سمیٹنے ہوئے نظر آئے، کہ میری لگتے میری بیوی میری فرمائے میرے تاج تم کپڑے لپیٹ کیوں رہے ہو، کپڑے سریا کیوں رہے ہو، پائپ کیوں کر رہے ہو؟ فرمانے لگے ماں کے قاتل کے ساتھ میں تو نہیں رہوں گی۔ جو انسان 9 مہینہ اپنے سکم میں رکھا ہو، 9 مہینہ اپنے سکم میں رکھی ہو، ساری زندگی اس کا باپ دھوپ میں کام کر کے بیٹی کی خوشحالی کے لیے اپنے خوشی کو مار دیا ہو، اپنے سارے ارمان کو مار دیا ہو، آج جو باپ جو ماں اپنے سکم میں 9 مہینہ رکھ کر کے تو اس کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ جب تو اس کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا رب کعبہ قسم، کہا میری ماں کہاں ہے؟ وہ ماں نے کہا ماں کا دفن ہو گیا ہے، وہ کہا کہ میرے شکل کیوں نے دیکھنے دی، پر دیکھنے دیا۔ فرمانے سن، ماں کا آخری تھا کہ میرے بیٹے کو میرے میت کے قریب بھی مت لانا، میرے بیٹے کو میرے میت کے قریب بھی مت لانا، میرے بیٹے کو رب کعبہ قسم اللہ اللہ شکل بھی مت دکھانا، اور یہاں تک نہیں میرے بیٹے کو میرے نماز جنازہ بھی مت لانا، میرے بیٹے کو میرے پر مٹی مت ڈلوانے دینا۔ میں اللہ رب کعبہ کی قسم اللہ اکبر اتنا سننا تھا، میں کلارے اٹھا کر اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، اس ہاتھ سے ماں کو انگار میں پھینکا۔ رب کعبہ قسم مالک بن دینار کہتے ہیں، فرمانے لگے تیرے ساتھ تو ایسا ہی ہونا ہوتا، ایسا ہی ہونا چاہیے، جو اپنے ماں کا نہ ہوا وہ رسول کا کیا ہوگا، وہ رب کا کیا ہوگا؟ جو فرماتے جس کی ماں راضی ہے، رب کعبہ قسم جس کی ماں راضی ہے اس کا رسول بھی راضی ہے، اور جس کا رسول راضی ہے اس کا پروردگار بھی راضی ہے، اس کا پروردگار بھی راضی ہے۔ اگر ماں ناراض ہے رب کعبہ کی قسم اللہ اکبر اس کا رسول بھی راضی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آقا فرماتے تیری ماں زندگی ہے، تیری ماں زندگی ہے؟ فرمانے ہاں ہاں، فرماتے جا اس کا سیوا اس کے جنت، اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اللہ جا، اللہ وہ فرمانے لگے خام میں آئے، رسول نے فرمایا کہ اسے ایسے کیوں کہا؟ فرمانے لگے 24 سال تک حج کیا، حج قبول نہیں ہوا، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا فرماتے اس کی ماں ہی اسے بخشوائے گی، اس کی ماں ہی اسے بخشوائے گی۔ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیسے؟ جب رب کے بارگاہ میں رب کے عدالت میں ماں کیس فائل کرے گی، وہ فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے آگ میں ڈالا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، نافرمان کیا تھا، جب اللہ حکم دے گا اسے جہنم میں لے جا، ماں کھڑی ہوگی بیٹے کو جہنم کی طرف لے جائے، پلٹ پلٹ کر بیٹا دیکھے گا، ماں تیرا بیٹا آگ میں جلنے والا ہے، ماں تیرا بیٹا آگ میں جلنے والا ہے، ماں تیرا بیٹا اس لکڑی سے زیادہ فرما جلے گا، اللہ تو چاہتی تیرا بیٹا آگ میں جلے۔ اللہ اللہ ماں کی طرف ہوتے، ماں اسے شکل پھیر لیتے، فرماتے فرشتے لے جا، فرشتے لے جا۔ رب کعبہ کی قسم سننا اللہ اکبر جب جہنم کے قریب ہوں گے، ماں فرمانے لگے رب میرے بیٹے کو معاف کر دے، میں بھی آج معاف کر دیا،
اللہ اللہ اس نے ساری زندگی اپنی ماں کا دل مت دکھانا. اور ایک بات کہتا ہوا چلا جاؤں, رب کعبہ قسم اللہ اکبر, اپنے بچے کو دینی ایجوکیشن دینا, اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجنا. جب تیرا بچہ قرآن پڑھے گا تو باپ کا ادب کرنا بھی سیکھ جائے گا. جب بچہ قرآن پڑھے گا ماں کی عزت سمان رسپیکٹ کرنا بھی سیکھ جائے گا. جب بچہ رسول نبی کے حدیث کو پڑھے گا اللہ اللہ ماں کی عزت ماں کا سمان کرنا بھی سیکھے گا. اسے معلوم چلے گا کہ باپ کی عزت کیا ہے, ماں کا عزت کیا ہے. رب کعبہ قسم اپنے بچے کو بھیجو. رب کعبہ قسم جب بچہ قرآن پڑھنے والا ہو جائے گا تو تمہارے قبر میں جا کر اگر 4 سورے پڑھ کر بخش دے, اللہ ان بچے کے صدقے میں اللہ تیرے سگائر قبر گناہوں معاف فرما دے گا. کیوں؟ جب بچے کو قرآن پڑھنے نہیں, کیوں آج تو باپ ہی نماز پڑھنے نہیں جائے. کہتے ہیں میرے پاپا سوئے رہتے, ماں کہاں جاؤں, ہمارے پاپا جائے تو جاؤں. آج دیکھنا عید میں لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہاتھ بن کے, اتنا تیز پڑھنا لگ رہا حافظ قرآن پڑھ رہا ہے, اتنا تیز فاتحہ کرے گا. میں نے کہا پڑھا کیوں؟ مولانا صاحب کچھ نہیں پڑھا, اللہ لگے چلے. میں کہا سورے کو یاد ہے, یاد نہیں, ہوٹھ ہلا کیوں رہا تھا؟ وہ بغل والے کو دکھا رہا تھا کہ میں پڑھنے والا. ایسا نہ بنو. رب کعبہ قسم آپ اپنے زندگی کو, اپنے بچے کو رب کعبہ قسم حدیث مبارکہ اور اپنے حضرت بیٹھے ان سے قرآن پڑھاؤ. جب قرآن پڑھنا بچہ سیکھ جائے گا تو باپ کا عزت کرنے بھی سیکھے گا, باپ کا رسپیکٹ بھی کرے گا, باپ کا مرتبہ جانے گا. اگر اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا, میں لکھ دیتا ہوں اپنے باپ کا کوئی سمان نہیں کرے گا, عزت نہیں کرے گا. اسے معلوم نہیں عزت ہے کیا, اسے معلوم نہیں باپ کا مرتبہ ہے کیا. اگر ماں ناراض ہے رب کعبہ قسم اللہ اللہ, اگر گھر میں تمہاری بوڑھی ماں ہے, بوڑھا باپ ہے, اللہ 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 رب کعبہ قسم اللہ اس باپ کے جھولی کے صدقے میں تیرے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تو سمان تو کر, عزت تو کر, تو اپنے باپ کی عزت کیا کرے گا. اب باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے, مولا میرے باپ میرے بچے کو کامیاب کر دے, اللہ اس کے بچے کو کامیاب کروا دیتا ہے. اللہ اکبر. آج سے اور نماز بھی پڑھو. میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی معراج نماز ہے. الصلاۃ معراج المومن, مومن کی معراج نماز ہے.